پہلا موقع ہے آپ بزرگوں کی زیارتوں کا، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ مہمان ہوں آپ کا، اور تعارف ضروری ہوتا ہے، چونکہ بغیر تعارف کے خدا نہیں پہچانا جاتا، بندہ کیسے پہچانا جائے؟ جو جانتے ہیں الحمدللہ 7 سال تک مشہد مقدس میں مولا رضا کی بارگاہ میں پڑھا ہوں، پھر 3 سال تک مولا حسین بادشاہ کے جوار میں رہا ہوں، مولا کا خادم بھی ہوں اور رسمی خادم ہوں، اور حافظ قرآن ہوں، قاری قرآن ہوں۔ ہم پہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ شیعہ میں حافظ اور قاری نہیں ہوتے۔ آج میرے پاس وقت نہیں، وگرنہ آپ کو قرآن ضرور سناتا، میرے بات پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں، میں نے بھی آگے 2 جگہ پہ جا کے حاضری دینی ہے آپ کی توجہ کہ میں آپ کو آج کا دن جناب زینب کبریٰ کا ہے، بی بی کے فضائل نہ سناؤں؟ مالک سلامت رکھے۔ بی بی کا نام ہے زینب، عربی میں زینب کا مطلب ہوتا ہے جو باپ کی زینت ہو اسے زینب کہتے ہیں۔ مالک سلامت رکھے۔ جو بول پڑے ہیں بی بی کا دن ہے، میں بی بی کے فضائل پڑھنے لگا ہوں قرآن سے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ سیدزادہ بسم اللہ آپ تشریف لائے، مالک آپ کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے۔ دعا لینا چاہتا ہوں، 2 سید پڑھنے والے میرے پیچھے تشریف فرما ہے، مجھے دعا دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، ہم نے مال اور بیٹوں کو انسان کی زینت قرار دیا۔ انسان کی زینت کیا ہے؟ یا مال ہے یا بیٹے ہیں۔ سیدزادہ قرآن کہہ رہا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، ہم نے دنیا کی زینت انسان کے لیے مال اور بیٹوں کو قرار دیا۔ پھر قرآن میں ایک اور آیت پڑھنے لگا ہوں، اللہ فرماتا ہے انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، کہ میں نے آسمان کی زینت ستارے قرار دیے۔ یہ زینت یعنی ستارے کس کے لیے ہیں؟ آسمان کے لیے زینت۔ مسجد نبوی بھری ہوئی تھی، رسول نے فرمایا تھا یا علی انت زین الرحمن، تو رحمان کی زینت۔ مالک سلامت رکھے۔ بس میں نے یا علی تو پتہ چلا ستارے آسمان کی زینت، مال اور بیٹے انسان کی زینت، علی رحمان کی زینت۔ علی رحمان کی زینت ہے، جو علی کی زینت ہو اسے زینب کہتے ہیں۔ مالک سلامت رکھے، مالک عزت عطا فرمائے۔ کون ہے وہ بی بی؟ زینب کبریٰ۔ علامہ نور الدین جزائری رضوان اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں خصائص زینبیہ میں ایک روایت لکھی ہے، اسی کے ذیل میں سفر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ان اللہ زین العرش باسماء الخمسۃ وزین اللوح باسم زینب۔ اللہ اکبر۔ آپ کی مرضی، جیسے آپ سنیں، جلدی مجھے بھی ہے، پڑھنے والوں کو بھی ہے، لیکن بانیان کی طرف سے حکم ہے کہ آپ نے مجلس پوری پڑھنی ہے۔ بس مجھے معاف کیجئے گا، میں آج جلدی کر رہا ہوں اور واقعاً مجھے جلدی ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے عرش کی زینت کو 5 ناموں سے زینت بخشی، اللہ نے، کس نے؟ اللہ نے عرش کو 5 اسماء کے ساتھ، بے اسماء الخمسۃ۔ بابا کاظم شاہ جی جلدی آپ کو بھی ہے، لیکن میرے حق میں دعا کیجئے گا، مالک آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے۔ میں یہ فضائل کی پہلا جملہ دینے لگا ہوں، پھر دیکھوں گا کہ آپ کس معیار پہ بی بی کو سننا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے عرش کی زینت 5 ناموں سے دی۔ وَزَيَّنَ اللَّوْحَ بِاسْمِ زینب، اور لوح کی زینت کو زینب کے نام سے زینت بخشی۔ کیوں؟ آپ کے مشاہدے کی بات ہے، بعض بھائیوں کو بہنوں پہ ناز ہوتا ہے اور بعض بہنوں کو بھائیوں پہ ناز ہوتا ہے۔ زمانے میں زینب وہ ہے، اس لیے تو حسین دربار محمدیہ میں کھڑے ہو کر سائل کو کہہ رہا تھا میں نے تجھے 1 بیٹا دیا، میں نے تجھے 2 بیٹے دیے۔ رسول نے کہا حسین دیکھ تو لے، لوح پہ اگر نہیں لکھے ہوئے۔ حسین جانتے تھے لوح کی زینت میری بہن زینب ہے، میں جتنے بیٹے دوں گا زینت تو زینب ہے، لکھے جائیں۔ مالک سلامت، مالک عزت عطا فرمائے، مالک سلامت رکھے۔ علی کی زینت بھی کردار میں، گفتار میں، اقتدار میں بھی علی۔ اللہ اکبر۔ شام کے دربار میں پہنچ کے جو بی بی نے اپنا اقتدار دیکھا، یہ جو مائیں بہنیں تشریف لائی ہیں ان کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ بازار کا ماحول ایسا تھا کہ
کہ سارے لوگ بے توجہی کر رہے تھے، بی بی نے خطاب کا ارادہ کیا، بس بی بی نے فرمایا اس کو تو سکنت الہوا والفضا والاجراس فی اعناق الابل، بس بی بی کا کہنا تھا زمانہ رک گیا۔ اللہ اکبر۔ شیخ مفید اپنی کتاب میں بزرگوں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو اونٹ کے گلے میں گھنٹی تھی جو اس طرف گئی پھر نہیں آئی، یہ اقتدار تھا علی کی، علی بیٹی کا۔ والاجراس فی اعناق الابل، علماء سے پوچھا گیا بی بی نے جو کہا اس کو تو چپ ہو جاؤ، کائنات کیوں رک گئی؟ علماء نے کہا بات یہ تھی چونکہ علی کی بیٹی علی تھی اور بی بی نے کہہ دیا اس کو تو چپ ہو جاؤ، فضا نے سمجھا ہو سکتا ہے بی بی نے مجھے کہا ہو، ہائے 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 ہائے، ہوا نے سمجھا، بسم اللہ بھائی جان، ہوا نے سمجھا ہو سکتا ہے بی بی نے مجھے کہا ہو۔ کائنات عالم کا رک جانا دلیل تھا اس بات کی کہ علی کی بیٹی کا اقتدار بھی علی والا، بس کائنات عالم رکی۔ بی بی نے خطبے دینے کا ارادہ کیا۔ اب پہلی حدیث جو پڑھی بی بی نے، حدیث یہ اللہ کی قسم اتنی بڑی ہے، اگر آپ سارے کھڑے ہو کے سیدہ کی عظمت کو سلام کریں، ولایت کی حدیث ہے جو بی بی نے بازار اور دربار شام میں پڑھی۔ بی بی نے کہا چپ ہو جاؤ، جب سارے لوگ چپ ہو گئے بی بی نے خطاب کرنے کا ارادہ کیا۔ پہلی حدیث علی کی بیٹی نے پڑھی، بی بی نے فرمایا سمعت عن ابی و ابی عن جدی رسول اللہ، میں نے اپنے بابا سے سنا، میرے بابا نے میرے نانا سے سنا کہ رسول فرما رہے تھے بغض علی علامت مکتوبۃ علی جبہات اولاد الزنا۔ آج تم جو جمع ہو کے علی کی اولاد کا مذاق اڑانے کے لیے آئے ہو، میں بتاؤں یہ تم جمع کیوں ہوئے ہو؟ لوگوں نے توجہ کی، بی بی نے کہا میرے نانا کی حدیث ہے، رسول فرماتے ہیں یا علی تیرا بغض حرام زادوں کی پیشانی کی علامت ہوتا ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، مالک سلامت رکھے، مالک عزت عطا فرمائے۔ شاہ جی رسول کی حدیث بی بی نے پڑھی، بغض علی علامت مکتوبۃ علی جبہات اولاد الزنا، بی بی فرماتی ہے تم جو جمع ہوئے ہو اس کی علامت میں بتاتی ہوں کہ رسول فرماتے ہیں علی تیرا بغض حرام زادوں کی پیشانی کی علامت ہوا کرتا ہے۔ بس یہ بی بی کا کہنا تھا۔ جب مجمع سے ایک بندہ کھڑا ہوا، بی بی کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کیف یکون بنت رسول اللہ، رسول کی بیٹی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بی بی نے کہا آدھا یکون، یہ ایسے تو ہوتا ہے جیسے تو کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ بس دو حدیثیں اور سن لیں، دو جملے بی بی کے مصائب کے، اور اس کے بعد بھائیوں کو میں وقت دوں، پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں۔ جیسے بی بی دربار میں پہنچی، پہلا سوال ملعون نے کیا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ بی بی دیکھ کے فرماتی ما رأیت الا جمیلا، ہم نے اللہ کو سوائے بھلائی کی کچھ دیکھا ہی نہیں، جو کچھ کیا اللہ نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کیا۔ اس نے کہا ہم نے تمہارے بھائیوں کو شہید کر دیا، تمہیں اور تمہارے خاندان کو رسوا کیا، یہ ہم نے نہیں اللہ نے کیا۔ بی بی نے کہا تم نے کیا، تمہاری اتنی جرت تھی؟ بی بی فرماتی ہے لو شاء اخی لسیوفکم لذبحتکم، اگر میرا بھائی حسین چاہتا تو تمہاری تلواریں تمہارا گلا کاٹ دیتی۔ ہائے ہائے ہائے، مالک عزت عطا فرمائے، پاک بی بی نے ہاتھوں کو خیرات عطا فرمائے۔ بی بی فرما رہی کاظم شاہ جی لو شاء اخی لسیوفکم لذبحتکم، اگر میرا بھائی حسین چاہتا تمہاری تلواریں تمہارے گلے کاٹ دیتی، وسعودکم فہودکم، اور تمہارے گھوڑے شیر بن کے تمہیں نگل جاتے۔ زمانے میں جلال یا اللہ کا مشہور ہے یا زمین پہ علی کا، لیکن میں نے تاریخ میں سیدہ کا بھی جلال دیکھا جب اس نے یہ بات کی۔ اور شاہ جی تاریخ میں ملتا ہے جب قافلہ چل رہا تھا نا، اور بی بی کے مستجاب الدعویٰ ہونے پہ دلیل بھی ہے۔ تین باتیں میں کرنے لگا ہوں چونکہ بی بی معصوم ہے اور عصمت صغریٰ پہ فائز ہے جناب سیدہ، اور اس کی دلیل سنو، اور میں آپ کی زحمت تمام کرنے لگا ہوں۔ مستجاب الدعویٰ ہونا یہ دلیل ہوتی ہے کہ بندہ معصوم ہو۔ بازار میں چل رہی ایک ظالم نے کوئی ایسا، بلکہ جو روایت کے لفظ ہیں شمر نے کوئی ایسی توہین کی، بی بی نے ابو تراب کی بیٹی نے تراب کو دیکھا اور فرمایا اب علی ہے اسے نگل، گردن تک شمر زمین میں چلا گیا۔
اب نیزے پہ حسین نے دیکھا. اب مولا سجاد بھلے حجت ہیں لیکن اتنی ہمت مولا میں نہیں کہ میں اپنی پھپھی پہ حکم لگاؤں. بس حسین نے دیکھا, فرمایا یا اختہ امہلی ہے, اسے مہلت دے دے جس طرح اللہ نے کافروں کو مہلت دی. ہائے ہائے ہائے, مالک سلامت رکھے. اور بی بی نے, مالک آپ کو سلامت رکھے, بس وقت تھوڑا ہے سن لیجئے. بی بی نے کہا یہ میرا بھائی چاہتا تو تمہارے گھوڑے شیر بن کے تمہیں نگل جاتے, تمہاری تلوار تمہارے گلے کاٹ دیتی, لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا. لیکن سجیتکم الکرم والاحسان, بی بی نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین میں اور ہم میں رسول والا کرم جو شامل ہے. یہ ہمارا کرم ہے کہ تم زندہ ہو. جیسے رسول نے دشمنوں کو مہلت دی, جیسے اللہ نے قرآن میں. اور بی بی نے فرمایا تھا یہ جو 9ویں کی رات ہم نے تم سے مہلت مانگی, یہ مانگی نہیں تھی بلکہ تمہیں مہلت دی تھی. اور بی بی کے الفاظ ہیں امہلناکم لیلتن واحدتن للتوبۃ, ہم نے تمہیں مہلت دی تھی ایک رات کی توبہ کے لیے. ایک بندہ پھر کھڑا ہوا, اس نے کہا پھر ہم میں سے کسی نے توبہ قبول تو نہیں کی. بی بی نے کہا اور توبہ کر کے میرے بھائی کے ساتھ آ نہیں گیا. ایک رات کی مہلت دی تھی, امہلناکم لیلتن. اور شاہ جی میں اس سے بڑا اقتدار سیدہ کا کیا پڑھوں. میں 2-3 آیتیں قرآن کی پڑھتا ہوں چونکہ حافظ قرآن ہوں. ہم پہ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ شیعہ میں حافظ نہیں ہوتے. اللہ نے جتنے نبی زمین پہ بھیجے ہیں 1.25 لاکھ انبیاء, ہر نبی نے اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگا. کسی نے کہا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, کسی نبی نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا. ہر نبی کی مانگی ہوئی دعا قرآن بھرا پڑا ہے. یعنی ہر نبی اللہ کو بلاتا ہے. زمانے میں واحد حسین ہے جسے اللہ بلاتا ہے. یعنی ہر نبی اللہ کو دعا کے لیے کہتا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اور اللہ بلاتا ہے حسین کو. واحد زمانے میں جناب سیدہ ہیں, جب حسین میدان میں جانے لگے ہیں اپنی پاک ہمشیرہ سے کہنے لگے لا تنسی صلاۃ اللیل, مجھے نماز شب میں بی بی ضرور یاد رکھنا. اللہ اکبر. یعنی زمانہ حسین کو دعا کے لیے کہتا ہے. حسین جسے دعا کے لیے کہے اسے زینب کہتے ہیں. یہ حدیث کتاب پڑھی ہے میرے ساتھ, میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ روایت پڑھی ہے. یہ قرآن سے کم نہیں سمجھتا. میں اگر حدیث نہ دکھاؤں عظمت سیدہ پہ, اس سے بڑی دلیل ہے ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتی کہ کتاب والے نے لکھا ہے. علامہ عبدالسلام نے اپنی کتاب خاتون دوسرا میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں چونکہ حسین مولا کی عادت ہوا کرتی تھی قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے, کبھی روزہ رسول پہ, کبھی گھر میں. جب کبھی حسین گھر میں قرآن کی تلاوت کرتے, قرآن کھول کے حسین بیٹھے ہوتے, ادھر سے جناب سیدہ آتی. اللہ اکبر. روایت میں ہے فوضع القرآن علی الارض قام اجلالا لها, اور حسین قرآن کو زمین پہ رکھ دیتے, بی بی کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاتے. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر. یہ عظمت زینب ہے. مالک سلامت با کرامت ہے. حسین جیسا امام قرآن. اور شاہ جی میں نے مجتہدوں کے پاس پڑھا ہے درس, آپ بھی پوچھ لیجئے, کوئی بندہ قرآن پڑھ رہا ہو, اگر کوئی بھی آ جائے قرآن کو چھوڑ کر اس کی عزت کرنا ایسے ہے جیسے شراب کے ساتھ روزہ کھولنا ہو. یہ مجتہدوں نے لکھا ہے. کوئی بندہ قرآن پڑھے, چاہے کوئی خان آ جائے, کوئی بھی آ جائے, قرآن چھوڑ کر اگر اس کا احترام کریں گے تو ایسے ہے کہ جیسے آپ نے کانما المفطر فی الشارب, آپ نے روزے کو افطار کیا شراب کے ساتھ, کشارب شراب پینے والا. پتہ چلا حسین کے نزدیک قرآن کی عزت بھی ہے, وارثہ قرآن کی عزت بھی ہے. حسین قرآن کو زمین پہ رکھ کے عظمت سیدہ کے لیے بلند ہوتے. مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں. مالک سلامت رکھے. بس اشارہ ہو گیا ہے. دنیا میں آئی روتی رہی,
बीबी ने अपने हाथों पे उठाया बीबी को, मैंने शहादत नहीं पढ़नी, दो जुमले बीबी के दर्द सुनाने लगा हूं। आप मसाइब के आशिक लोग तशरीफ फरमा है, देखिए कि सैयदा की मजलूमियत कैसी है। दुनिया में आई, बीबी ने हाथों पे उठाया, चुप कराने की कोशिश की, लेकिन आलिया ने चुप नहीं की। बीबी ने फिजा को भेजा, मेरे सरताज अली को बुलाओ। जनाब अली आए, अपने हाथों पे लिया, अली देख के फरमाते हैं उसकुती या उम्मल मेहन, तमाम दर्दों की मां चुप हो जा। बीबी ने रोना शुरू किया, बिल आखिर रसूलुल्लाह को बुलाया, रसूल ने फरमाया उसकुती या उम्मल मसाइब, तमाम दर्दों की मां चुप हो जा। बस बीबी ने मौला हसन को भी बुलाया, बिल आखिर मौला हुसैन को बुलाया गया। हुसैन ने अपने अहदी भाईवाल को अपने हाथों पे उठाया, कान में कोई बात की, बीबी ने रोना चुप कर दिया, रोना खत्म किया। बीबी ने कहा हम सब आपको चुप कराने वाले थे सैयदा, तूने चुप नहीं की, हुसैन के कहने पे क्यों? हुसैन तूने क्या कहा? उस वक्त हुसैन रो के कहते हैं अम्मा फिजा, इनमें कोई सुल्तानुल अंबिया है, कोई सुल्तानुल औसिया है और कोई शहजादा अमन है, ये अमीर है। भला अमीरों को क्या पता गरीबों को कैसे चुप कराया जाता। मैं करबला का मुसाफिर हूँ, मेरी बहन मेरी मिशन की आदि भाईवाल है। अज़ादारो दुनिया में आई तो रोती रही, अभी रो ही रही थी कि रसूल दुनिया से चले गए। बीबी रसूल को रोना नहीं भूली थी, या माँ के हाथ पहलू पे आ गए, अभी माँ को रोना नहीं भूली थी। अज़ादारो परदेश में यतीम हो गई, अभी भाई को बाबा को नहीं भूली थी, या भाई के जनाजे पे तीर आ गए। जमाने में पहला जनाजा हसन का था, जो एक मर्तबा कब्रिस्तान गया, कब्रिस्तान से वापस लौटा, तीर इतने थे, बीबी ने मौला हुसैन को गले से लगाया। जनाब फिजा ने कहा बीबी तीर हसन को लगे हैं और तू हुसैन को रो रही है। बीबी ने कहा अम्मा मुझे आज पता चला इस उम्मत ने अमीर का ये हाल किया है, अल्लाह जाने मेरा गरीब का क्या हाल करेंगे। अज़ादारो यही तो वजह थी कि अमीर के जनाजे पे तीर थे, गरीब का जनाजा तीरों पे था। अज़ादारो अभी भाई को नहीं भूली थी, या 28 रजब को मदीना छोड़ दिया, अज़ादारो मक्का का तवाफ छोड़ दिया, भाई की मोहब्बत में सफर किए, करबला में आई। अज़ादारो आंखों के सामने भाई ज़िबा होते रहे, बीबी देखती रही, इससे बड़े दर्द क्या पढ़ूं। भाई की मोहब्बत के जेवर पहन लिए, बीबी ने सफर शुरू कर दिए, कभी बाजारों में कभी दरबारों में। अज़ादारो शाम का बाजार था, मुझे सैयद माफ करेंगे, शाम का बाजार जब आया ना, यजीद ने खत लिखा था शाम की बाजारी औरतों को कि मेरे कैदी आ रहे हैं, तुमने इनका तमाशा करना है। अज़ादारो शाम की बाजारी औरतें जो कदीमी अज़ादार बैठे हैं, शाम के बाजार में आई ना, जब उन्होंने माहौल देखा, यजीद को खत लिखा कि तेरे बाजार का नजस माहौल है, हमें शर्म आती है इस बाजार में हम दाखिल हो। मैं कहता हूँ अली की बेटी तेरा अपना मुकद्दर, 1.25 लाख बंदे के हाथ में शराब के जाम थे, अली की बेटी बाजार में बैठ के चलना शुरू किया। बीबी ने कहा मैं बतूल की बेटी हूँ, मुझे एक चादर दे दो, अगले मोड़ पे वापस दे दूंगी। अज़ादारो बीबी बाजार में चली, सैयदा का चलना था। इमाम सज्जाद से मुंज़र जमानी ने पूछा था मौला जब आप बाजार शाम में गए तो क्या हुआ? मौला कहते हम बाजार शाम में आए, हमारे आगे आगे अब्बास की बहनें थी, इसलिए बतूल सानी के आगे चल रही थी ताकि इन मलऊनों को पता चले कि हम हुसैन की बहनें हैं, हमारी मुर्शिद साहजादी बच जाए। अज़ादारो पहला पत्थर असगर की माँ के माथे पे लगा। अज़ादारो बस पत्थरों की बरसात शुरू हुई, अब्बास की बहनें आगे चल रही थी। सज्जाद कहते बाजार से दरबार में हम पहुंचे, बस हमारा पहुंचना था, इतने पत्थर बरसाए गए, मैंने फूफी को नहीं पहचाना, मेरी फूफी ने मुझे नहीं पहचाना। सैयदजादा आखिरी रिवायत मिंबर आपके हवाले। यही तो वजह थी जब शाम से मदीने गई है ना बीबी, उम्मे ऐमन फतक की भी गवाह,
بی بی نے کچھ نصیحتیں وصیتیں کی تھی جناب عالیہ کے لیے. ایمن نے پوچھا تھا, آخری روایت, سید مجھے معاف کرے. اس نے جب دیکھا نا سیدہ کا چہرہ, ایمن ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے بی بی یہ آپ کے چہرے پہ نشان کیسے؟ علی کی بیٹی رونا شروع کیا اور فرمایا ایمن مجھے بتا, اگر کوئی تیرے چہرے پہ کوئی شے مارنا چاہے تو کیا کرے گی؟ ایمن نے کہا بی بی میں دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھ لوں گی. علی کی بیٹی نے رو کے کہا ایمن ہم 11 محرم سے چلنے لگے تھے کربلا سے, ہمارے ہاتھ پس گردن باندھے گئے تھے. ایمن ہم بازاروں میں آئے, لوگوں نے ہمیں پتھر مارے. ایمن جس کے پاس پتھر نہیں تھا اس نے گرم انگارے ہمارے چہروں پہ ڈالے. ایمن جب ہم شام کے بازار میں پہنچے, جس کے پاس انگارے نہیں تھے گرم پانی اٹھا کے ہمارے چہروں پہ ڈال دی تھی. یہی تو وجہ تھی ماں کی قبر پہ آ کے بی بی نے یہ جملہ کہا تھا, یا فاطمہ ممن قد لقیت قراؤت ممن قد لقینا. بی بی نے کہا اماں تو بھی کہتی تھی نا میرے اوپر اتنے مصائب کے پہاڑ ٹوٹے, سفید دنوں پہ آتے سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. بی بی کہتی اماں جو میں مصائب دیکھ کے آئی ہوں تیرے مصائب ایک درہم بھی نہیں. بی بی کی قبر سے آواز آئی کون سے مصائب دیکھ کے آئی ہے؟ بی بی نے کہا اماں آنکھوں کے سامنے بھائی کی گردن پہ خنجر چلتا رہا, اماں میں دیکھتی رہی. اماں تو صحابی کے دربار میں گئی تھی, اماں تو پردے کے ساتھ گئی تھی, اماں 9 میل پیدل چلتی رہی, شرابیوں سے مانگتی رہی. اماں تو صحابی سے بولی تھی میں شرابی سے چادر. مومنین اعلان سماعت فرما گنو 5 ماہ